اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے راتوں کو جو فضیلت عطا کی ہے، راتوں کی فضیلت کی وجہ سے دنوں کو فضیلت ملتی ہے۔ اور یہ تین جو مہینے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ تین مہینے گویا کہ پورے سال کے مہینوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ یہ بنیاد ہے یہ تینوں مہینے عبادتوں کا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا فرماتے، کیا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا فرماتے۔ اور یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ خود دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو گئی یہ تین مہینے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے تقسیم کر دیے کہ رجب اللہ کا مہینہ، اور رجب کو اگر دیکھیں تو اللہ کا مہینہ کیوں بن گیا، شہر اللہ کیوں بنا، اس مہینے کو فضیلت کیوں ملی؟ ایک رات کی وجہ سے۔ اس کے اندر ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی، اس رات کی وجہ سے پورے مہینے کو فضیلت دے دی، اور وہ مہینہ اللہ کا مہینہ کہلایا۔ اور وہ رات لیلۃ المعراج، لیلۃ الاسراء والمعراج، جو ہے کہ شب معراج اور شب اسراء، اسراء و معراج۔ اسراء و معراج اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالت بیداری میں اور براق پر بیٹھ کر جب آپ جا رہے ہیں تو یہ جو سفر ہے یہ اسراء کہلاتا ہے۔ پھر بیت المقدس سے عالم بالا کی طرف جو آپ نے عروج کیا ہے وہ معراج اس لیے کہلاتا ہے کہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی کے ذریعے سے فرشتے آسمانوں سے اترتے اور چڑھتے ہیں۔ ایک ٹریک بنا ہوا ہے، جیسے ہوائی جہاز بھی آج اگر اڑتا ہے اس کا بھی ایک فضا میں ٹریک ہے، ہوائی جہاز اڑانے والے جانتے ہیں اسی ٹریک میں اڑتا ہے وہ۔ بالکل اسی طرح ایک نورانی ٹریک اللہ تبارک و تعالی بنا رکھا ہے، ایک سیڑھی قائم کر رکھی ہے، اس نورانی ٹریک کے ذریعے سے ملائکہ چڑھتے ہیں آسمانوں پہ، اس کے ذریعے سے اترتے ہیں۔ اس کو معراج کہتے ہیں، سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے، عروج کا آلہ، آلہ عروج، اوپر چڑھنے کا آلہ۔ تو اس ٹریک کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق پر بیٹھ کر، اس براق نے یہ وہاں سے جب پرواز پکڑی اور آسمانوں کی طرف گیا۔ اس لیے عالم بالا کا جو سفر ہے، پہلے آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، اور ساتویں آسمان کے بعد پھر سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 550 سال کی مسافت ہے۔ اگر کوئی سفر کرے مناسب رفتار کے ساتھ تو 550 سال کے بعد وہ پہلے آسمان پر پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کہ پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے وہ پھر اتنی ہے کہ 550 سال کا سفر ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 550 سال کا سفر، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی وہ 550 سال کا سفر، پھر اسی طریقے سے تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، سب میں 550 سال کے سفر کی مسافت، یہاں تک کہ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ 550 سال کی مسافت۔ اور یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر نیچے سے جانے والے سارے کمالات تھم جاتے ہیں اور اوپر سے نیچے آنے والے کمالات سارے ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کہ وہاں پر سارے کمالات، اور تبھی تو حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے اس معراج کی رات میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، اس سے اوپر آپ اکیلے جائیے۔ کہا کہ اے تو میرا رفیق سفر ہے، یہاں تو مجھے اکیلا چھوڑ رہا ہے، تو میرے ساتھ چل۔ کہا کہ نہیں، اگر میں یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کی طرف گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رفرفین کا جو ہے وہ تخت بھیج دیا، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے حاضر ہوئے، اس پر آپ کو بٹھایا اور وہ آپ کو اوپر لے گئے، لیکن جبرائیل سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکے۔
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عاشق رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے جبریل، تو نے بڑی غلطی کی، تو نے میرے حبیب کا ساتھ چھوڑ دیا، میرے محبوب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر میں ہوتا تو میں اپنے پر جلا دینا جو ہے گوارا کر لیتا، لیکن اپنے محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ تو نے جو اتنی سی بات پہ کہ تیرے پر جل جائیں گے تو نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میں اپنے جان قربان کر دیتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور اس کے بعد فرمایا لیکن اگر تو ساتھ چل پڑتا تو بادشاہوں کا اصول یہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں میں دوسرے مہمان بادشاہ کے غلام بھی اگر داخل ہو جاتے ہیں تو غلاموں کو بھی عزت ملتی ہے۔ آپ اگر ساتھ چل پڑتے تو محمد کے ساتھ کی وجہ سے تیرے پر بھی نہ جلتے، اور تو وہ مقامات دیکھ سکتا تھا جو آج پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ بہرحال یہ عشق و محبت کی مستی کی بات ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر مقام شریف الاقلام، جہاں پر تقدیر کے قلم لکھ رہے تھے، فرماتے کہ میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی، کیونکہ قلم سے لکھتے آج کل تو زمانہ جو کمپیوٹر کا لکھے وہ ایک خاص آواز آتی ہے، جو قلم سے اگر کاغذ پہ لکھے، سلیٹ پہ لکھے آواز، تو وہ آوازیں آپ نے سنی کہ تقدیر کے قلم لکھ رہے ہیں۔ تو مقام شریف الاقلام تک، پھر مقام شریف الاقلام سے پھر آگے مقام احدیت تک، گویا کہ یہ 10 معراجیں بن گئی۔ تو گویا کہ اس طریقے سے آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پہنچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس سر کی آنکھوں کے ساتھ آپ نے دیدار کیا۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا جمہور، اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ بیداری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو دیکھیے اس رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، تو اس مہینے کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک رات نکلی، وہ معراج کی رات، اس رات کی وجہ سے پورے مہینے کو فضیلت۔ اس کے بعد شعبان کا مہینہ آیا، فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ چاچہ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، میرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بھی ایک رات ہے۔ اس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھ دی، اس رات کی وجہ سے پورے شعبان کی مہینے کو فضیلت۔ اور وہ رات کون سی؟ وہ لیلۃ البرات، شب برات جس کو کہتے ہیں، برات کی رات، یعنی بری ہونے کی رات۔ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم سے بری کر دیتے۔ یہ برات سے لوگ بعض دفعہ شادی والی برات سمجھتے ہیں، شادی والی برات، یہ براعت، یہ عربی کا لفظ ہے، بری ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن میں جو ایک دو نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آج کی رات جو شب برات ہوتی ہے، جیسے مغرب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرما لیتے ہیں، اور آسمان دنیا سے نیچے جھانکتے ہیں، پوری مخلوق کو دیکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں، اِلَّا لِمُشْرِكٍ، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، وَقَاتِلُ نَفْسٍ، نہ کسی کو قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، وَمُشَاحِنٍ، دل میں کسی کا کینہ اور بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ اسی طریقے سے اور روایات کے اندر لوگ لکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اس رات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کی بخشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، یہ اللہ بری کرتے لوگوں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ فلاں جو قبیلہ ہے، فلاں قبیلے کے جو مویشی ہیں، ان مویشیوں کے جلدوں کے اوپر جو بال ہیں، فرمایا ان بالوں کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن جو بخشش کرتے لوگ۔ وہ تو ایک بھیڑ کے اوپر اون اور بال دیکھو کتنے ہوتے ہیں، اور اس قبیلے کے ویسے اتنے مویشی تھے سب سے زیادہ، فرمایا اس کی مقدار پر آج کی بخشش ہو رہی۔ تو آج کیا، تو اللہ جھانکتے ہیں، اور جھانک کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیچارے کمزور، مجھے دیکھا نہیں ہے، کبھی گناہ ہوتا ہے، کبھی میرے آگے شرمندہ ہوتے ہیں، کبھی گڑگڑاتے ہیں، ان کے سجدے کیسے ہیں، ان کے روزے کیسے ہیں، اللہ کو ترس آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ۔ تو دیکھو ایک رات کی وجہ سے شعبان کے پورے مہینے کی فضیلت،
ایسے نہیں کہہ دیا نبی نے شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، کیونکہ شب برات اور شب برات کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رات کے اندر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ جب نصف شعبان 15 شعبان آ جائے، جیسے کہ ابھی 2021 کے اندر 15 شعبان کب آ رہی ہے؟ یہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات، یعنی 28 مارچ اور 29 مارچ کی بیچ کی جو رات ہے، یہ رات جو ہے وہ شب برات۔ تو فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کر دیتے ہیں، اور نبی فرماتے اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس دن کے اندر یعنی 15 شعبان میں یہ منڈے کا دن بنے گا 2021 کی، تو منڈے والے دن میں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانے کا اہتمام کرے گا اور اچھا دسترخوان وسیع کرے گا اور گھر والوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائے گا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس کے دسترخوان کو وسیع کر دیتے۔ اس سے اچھا نسخہ کیا ہے؟ یعنی مہمانوں کے آنے پہ تو انسان قورمے بریانیاں بناتا ہے، حلوے مانڈے بناتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو تو دال روٹی پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ یا کبھی کوئی دعوت آ گیا کہ چل بلی مان سے آج آ گئی دعوت، چلیے، دعوت پہ کوئی چھوڑتا نہیں۔ اور بس اوقات میرے دوست کو لوگ کہتے ہیں کہ جی کھائیے، آپ اپنا گھر سمجھ کے کھائیے۔ میں کہا نہیں، یہ نہ کہو بھائی، یہ اپنے گھر میں تو تھوڑا سا کھاتا ہے، باہر ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ کہو کہ تو کھائے گا ہی نہیں۔ ہاں، ایک دوسرے کا گھر سمجھ کے دبا کے کھائے گا یہ۔ ہاں، پھر 10-4 ڈونگ کو جان لے گا، اب ایسے نہ کہو، اپنا گھر سمجھ، اپنا گھر کھانا ہی نہیں، باہر ہی پھرتا۔ تو خیر، تو مطلب ہے کہ فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے، اس لیے اس گویا کہ منڈے کو روزہ رکھیں، شام افطاری کے وقت میں اپنے گھر والوں کے، باہر سے دنیا بلانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں جناب کو بریانی بناؤ، قورمہ بناؤ، اچھا کھانا وانا، دسترخوان وسیع کرو، ساری فیملی بیٹھو، اللہ سے دعا کرو افطار کے وقت میں، اور جب دیکھو پھر سارا سال رزق کی فراوانی۔ تو دیکھو کیسی مبارک رات اور کیسا مبارک عنوان کہ اپنے ہی گھر والوں کو آپ اگر وسیع کریں گے دسترخوان اور ونس ون نے کھانے کھلائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیتے۔ یہ وہ رات ہے۔ اور یہ روایات حدیث 1-2 نہیں، 17 صحابہ، 17 صحابہ سے منقول صحیح حدیث بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو تعدد طرق کی وجہ سے وہ بھی حسن لغیری ہو جاتی ہیں۔ اب بتاؤ اتنی مضبوط حدیثیں، اب اگر کسی کا نصیب نہیں ہے، کوئی نادان کہے نہیں جی ضعیف حدیث ہے، چھڈو جی ضعیف حدیث ہے، تو اس کی مرضی ہے، ورنہ نصیب کی بات ہے۔ میں نے بتایا 17 صاحب۔ پھر وہ طبقہ جو علامہ ناصرالدین البانی جیسے آدمی کو بہت بڑا محدث کبیر سمجھتا ہے، تو علامہ ناصرالدین البانی جیسے شخص نے بھی کہا کہ شب برات کی فضیلت کی صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، اس کی حدیثیں حسن بھی ہیں۔ وہاں پر پھر آئیں بائیں شائیں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، نادانی کے ساتھ امت کو ایسی اس رات کی فضیلت کو ضائع نہ ہونے دو، ورنہ بتاؤ کہ شعبان کے مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ رجب کے مہینے کو اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، آخر اس میں خصوصیت کیا ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا لیلۃ جو معراج، وہاں جو ہے وہ شب معراج، شب اسراء و معراج ایک رات ہے، تبھی تو اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ کہلایا کہ ظاہر ہے اس میں اللہ نے اپنے پاس کائنات کے سب سے گویا کہ کائنات کا خلاصہ، وجہ تخلیق کائنات کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے اور وہاں کے نظارے دکھائے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، خود قرآن میں کہا کہ تجھے اس لیے ہم نے کروایا سفر تاکہ تجھے عظیم و شان نشانیاں دکھائیں۔ اللہ کا مہینہ اور شعبان کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے فضیلت کہ اس میں لیلۃ البرات ہے، شب برات ہے، کہ اس کے اندر جو بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور 17 صحابہ مختلف انداز سے اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ شب برات، یہاں تک کہ اکرمہ جیسا مفسر، امام اکرمہ بہت بڑا مفسر، مفسرین کا استاد، وہ تو سورۃ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ فرماتے ہیں لیلہ مبارکہ سے مراد ہی فرمایا کہ وہ لیلۃ البرات ہے۔ اب بتاؤ، جب اتنی فضیلتیں کسی چیز کی ہو آپ کے سامنے آئیں اور آپ یہ کہتے پھر نہیں یہ شب برات بدعت ہے، شب برات بدعت ہے، تو پھر آپ پر حق بنتا ہمیں وہ حدیث تو دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہو شب برات بدعت ہے۔
کسی صحابی نے کہہ دیا شب برات بدعت ہے، نبی نے کہہ دیا شب برات بدعت ہے، کوئی ہمیں حدیث تو دکھاؤ۔ ہم تو فضیلت کی حدیثیں آپ کو دکھا رہے ہیں، اور آپ ایک بھی حدیث ہمیں دکھاتے کہ شب برات کا بدعت ہونا ثابت ہو جائے، جبکہ ہم 17 حدیثیں دکھا رہے ہیں، 17 طرق سے، تعدد طرق کے حسن و صحیح حدیثیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اس رات کی فضیلت کو ضائع نہ ہونے دو۔ کیوں؟ یہ فضیلت اس لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ اگلے ایک سٹیپ پر ایک اور رات آنے والی ہے، یہ اس کی ریہرسل ہے، کیونکہ آگے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ، اور اس میں بھی ایک رات کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے۔ یہ بات تو سب مانتے ہیں نا کہ رمضان پورے کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ اس ایک رات کی وجہ سے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کی وجہ سے پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ تو لیلۃ البرات کی وجہ سے شعبان کی فضیلت نہیں ہو سکتی؟ لیلۃ المعراج کی وجہ سے جب وہ رجب کی فضیلت نہیں ہو سکتی؟ تو جب رمضان کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ چلی آ رہی ہے، وہ راتوں کی فضیلتوں کے ذریعے سے مہینوں کو فضیلتیں دے رہا ہے۔ تو رمضان میں لیلۃ القدر آ رہی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں کہہ دیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور اس کی فضیلت بیان کر دی۔ اب بتاؤ، اب لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش کے فیصلے ہو رہے، جو مانگو کہ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ریہرسل آپ کو لیلۃ البرات میں کروائی کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر غسل توبہ کرو، اللہ سے گڑگڑاؤ، اللہ سے معافیاں مانگو کہ وہ جو بڑی رات لیلۃ القدر آنے والی ہے وہاں پر جب جھولیاں بھرنے کا وقت آئے یہ نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں۔ اسے لیلۃ البرات کے اندر خوب گڑگڑا کے جتنا منا سکتے منا لو، کمی بیشی رہ گئی تو لیلۃ القدر میں اللہ پوری کر دیں گے۔ اس لیے رمضان کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے تو گیا۔ اور رمضان کا مہینہ کس کا مہینہ؟ فرمایا میری امت کا مہینہ، وہ ہمارا مہینہ ہے۔ رمضان شہر امتی، میری امت کا مہینہ، اس میں لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اب دیکھو لیلۃ المعراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک ایسا نظارہ دکھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت باقی انبیاء کے اوپر دو وجہ سے ہے، دو بنیادی وجہ ہیں، دو ایسے معجزے یا دو ایسے کمال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیے ہیں وہ کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا دیا کہ نبوت کے سارے کمال محمد پر ختم ہو گئے۔ اب کوئی ادنا کمال بھی باقی نہیں رہا کہ اس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے، لہذا ختم نبوت کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنا دیا جائے۔ اس میں پہلا کمال کیا ہے؟ وہ اسراء و معراج کا معجزہ ہے۔ حالانکہ باقی جتنے معجزے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان معجزوں کے اندر باقی انبیاء بھی کسی نہ کسی درجے میں شریک ہیں، لیکن یہ اسراء و معراج کا معجزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ظاہر ہوا، اس کے اندر کوئی نبی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ آپ یہ چند لمحوں کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے مختصر وقت میں، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا، کہ وہ برکت والی جگہ جہاں ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو معجزہ آپ کا ایسا اسراء و معراج کا معجزہ، اس معجزے کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ خصوصیت۔ تبھی مستشرقین، مغربی دنیا، مغربی لابی، وہ سب سے زیادہ اس معجزے پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس معجزے کو کنڈیم کریں تو ہم اپنے جو پیشوا ہیں ان کو بھی سامنے لا سکیں، کیونکہ یہ اسراء و معراج کا معجزہ آپ کے وجود سے ایسا صادر ہوا ہے کہ اس کی کسی اور نبی کے پاس اس کی نظیر نہیں ہے، ایسا معجزہ۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس میں آپ سارے انبیاء کی امامت کرا رہے ہیں، سارے انبیاء آپ کے مقتدی بنے ہوئے اور آپ امام بن کے کھڑے ہیں۔ اب بتائیے یہاں پر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہوں،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کو ماننے والے ہوں، کسی بھی نبی کو ماننے والے ہوں، تو کیا کہیں گے؟ ان کو ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام۔ اب چونکہ یہ ماننا پڑتا ہے تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اعتراضات اسی موضوع میں نکالتے ہیں، نہیں جی نہیں، وہ خواب تھا، نیند میں سوتے سوتے دیکھا، خواب ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں امپاسبل کیسے ہو سکتا ہے، وہ یہ ایسے سفر کرے، یہ کوئی بات ہے؟ کتنے سوالات، یہاں تک کہ ہمارے کمزور ایمانوں کے لوگ، کمزور ایمانوں کے مسلمان، وہ بھی اس کا شکار ہو جائے، ہاں یار بات تو صحیح ہے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، کیسے جا سکتے ہیں یار، پاسبل نہیں، امپاسبل۔ بہر ان تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، علمی اور فقہی جواب وہ تو میں دیتا ہی رہتا ہوں اپنے رحم ٹی وی چینل پر مختلف انداز سے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت اور ایسا خاص معجزہ ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسری خصوصیت شفاعت کبریٰ، کہ کل میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو شفاعت عظمیٰ کا آپ کو مقام عطا کریں گے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں۔ جب وہ اہل محشر پریشان ہو کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ بابا جی حساب کتاب شروع کرواؤ، بری حالت ہو گئی ہے، جہنم میں بھلے پھینک دیں ہمیں اللہ میاں، لیکن حساب تو کرواؤ، کیونکہ انتظار آپ کو پتہ کتنا خطرہ، الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو بابا آدم کہتے ہیں نہیں بھائی، میں تو وہ پھل کھا بیٹھا ہوں، پہلے اللہ کی ڈانٹ پڑ چکی ہے۔ تو ترمذی کی حدیث ہے آدم صفی اللہ نفسی نفسی، وہ بھی نفسی نفسی کریں گے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، کہا کہ نہیں بھی میں بیٹے کی سفارش کر بیٹھا ہوں، اللہ نے ڈانٹ پلائی، چپ، تجھے پتہ نہ ہو تو نہ بولا کر، قرآن میں سب چیزیں۔ تو فرمایا کہ نوح نبی اللہ نفسی نفسی، وہ بھی گھبرا جائیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، وہ کہہ کہ نہیں نہیں میں بھی جو ہے وہ غلطی کر بیٹھا ہوں، میں بھی نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا، میرا باپ تو اپنا مشرک تھا، میں دعوت دیتا ہوں توحید کی، پتہ نہیں اللہ میں اسی پر ڈانٹ دیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہ نہیں بھی نہیں، میں وہ قبطی کو قتل کر بیٹھا ہوں، مکہ مارا تو وہ قتل ہی ہو گیا تھا، کہیں آج میری پیشی نہ ہو جائے کہ تو نے قتل کیا تھا فلاں۔ تو مطلب ہر آدمی ڈر رہا ہے۔ تو سارے انبیاء کے بارے میں یہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی، سب نفسی نفسی کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں کہ نبی پاک کے پاس آئیں گے تو محمد رسول اللہ امتی امتی، وہ کہیں گے امت اچھا آؤ، وہ فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں جب سجدے میں گروں گا اور اللہ کا حق حمد و ثنا کروں گا، جتنا اللہ کا منظور ہوگا میں سجدے میں رہوں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میرے حبیب سر اٹھا، مانگ جو تو مانگے گا تجھے مل جائے گا۔ یہ خاص جو شفاعت کا مقام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، یہ مقام کسی اور نبی کو نہیں۔ یہ دو بنیادی ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو دوسرے نبیوں کا حاصل نہیں ہوئی، کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ تو ایک دنیا کے اندر اس کا ظہور ہوگا جو اسراء و معراج کا معجزہ، اور دوسرے کا آخرت میں ظہور ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ دونوں خوبیاں کس وجہ سے اللہ نے دیں؟ فرمایا آپ کی تواضع کی وجہ سے، آپ پہ جو تواضع، آپ پہ جو عبدیت، یہ عبدیت اور تواضع آپ کو بہت پسند، اپنے آپ کو مٹانا، جھکانا۔ فرمایا یہ آپ کی جو خاص انداز ہے تواضع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دونوں کمال عطا کیے، کیونکہ آپ اللہ سے بھی تواضع کرتے ہیں، کیونکہ عبدیت کا مقام حاصل کر کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور مخلوق خدا سے بھی تواضع کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کے ساتھ خاص ہمدردی ان کے ساتھ رکھتے ہیں، ہر ایک کا درد اپنا درد سمجھتے ہیں، ان کی خاطر تڑپتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائے۔ تو فرمایا دیکھو خالق کے ساتھ تواضع کی، خالق کے سامنے جھکے اور تواضع کی، عبدی اختیار کی، اللہ نے اسراء و معراج کا معجزہ عطا کر دیا۔ مخلوق کے ساتھ تواضع اور عجز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں شفاعت کبریٰ کا معجزہ عطا کر دیا۔ تو یہ دونوں کمال اللہ نے اسی بنیاد پہ عطا کیے ہیں۔ اس لیے اسراء و معراج کا معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کا جواب آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اس پر چوٹیں لگانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، چنانچہ آج سوشل میڈیا کی دنیا ہے، طرح طرح کے لوگ آ کے اس میں کہتے نہیں جی نہیں خواب تھا، اجی نہیں جی یہ خیال تھا، اجی مدہوشی تھی، یہ تھا۔ بھائی اس میں شک نہیں ہے کہ حدیثوں میں خواب بھی آپ کو آئے ہیں،
آپ نے خواب بھی دیکھے ہیں، اور یہ ایک دو دفعہ نہیں، متعدد دفعہ آپ کو یہ سارے سفر طے کیا آپ نے، لیکن ایک دفعہ میں بیداری اور باقی آپ نے خواب بھی دیکھے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمت تھی کہ اصل بیداری کا سفر کروانے سے پہلے آپ کو خواب دکھائے، کیونکہ خواب دکھانے سے وہ عالم آخرت کے ساتھ دل کو مناسبت پیدا کرنے کے لیے آپ کی وہ گویا کہ ایک تربیت ہو رہی ہے، دلی مناسبت پیدا کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر وحی جب نازل ہوئی تو نزول وحی سے پہلے آپ کو خواب ہی آتے تھے، 6 مہینے تک سچے خواب آتے رہے، سچے خواب 6 مہینے تک، 6 مہینے سچے خواب آنے کے بعد اب پریکٹیکلی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، غار حرا میں آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اب وہ کس لیے خواب سچے ہوتے تھے؟ یہاں تک کہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنا سچا خواب کہ رات خواب دیکھتے صبح خواب سامنے تعبیر ہوتی تھی۔ تو آپ کو ایک گویا کہ عالم غیب کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کر رہے ہیں۔ جب مناسبت پیدا ہو گئی، اب نزول جب وہی ہوا تو آپ کے قلب کے اندر اس کو برداشت کرنے کی طاقت تھی۔ اور یہ تو انسان کا فطری اصول ہے، فطری نظام ہے کہ انسان کسی بھی اس سے پہلے ایک پائلٹ پروگرام کرتا ہے، ریہرسل کرتا ہے، اس ریہرسل کے بعد وہ پھر ایکچوئل میدان میں آتا ہے، فطری بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء و معراج کے واقعے کے اندر اور حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا کہ جہاں آپ نے خواب دیکھا، کہ بھی آسمانوں کی سیر کا بتایا کہ ہمیں نے خواب دیکھا، یہ سارا ہوا۔ لیکن ان خوابوں کے بعد جب یہ بیداری کا واقعہ جب پیش آئی، یہ وہ آخری واقعہ کہ یہ جو آپ بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے عالم بالا تک لے گئے، اور بیداری کی حالت میں اس جسم و جان کے ساتھ آپ نے سفر کیا۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ یہ برحق مذہب ہے۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھو ایک رات کی وجہ سے ان تینوں مہینوں کی فضیلتیں آ رہی ہیں، ایک رات کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے کہا رات بڑی اہم ہے، رات معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو سورۃ علم نشرہ میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، علم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا تیری وجہ سے، تیرے لیے، لاکا کا لفظ لاکا صدرک، تیری خوشی کے لیے، تیری خاطر ہم تیرا سینہ کشادہ کر دیا، علم و معرفت اس میں موزن کر دی۔ علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے جو تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ایسا بلند کر دیا کہ اگر مؤذن اذان دے گا جب تک وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو اس کی اذان پوری نہیں ہوگی۔ اقامت کرنے والا جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تو اس کی جو اقامت مکمل نہیں ہوگی۔ اور تو اور نماز جو خالص اللہ کی عبادت ہے، اس میں غیر اللہ کا کوئی شائبہ اور گزر نہیں ہے، وہ نمازی کی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہیں پڑے گا۔ آپ سوچئے یار بات کیا ہے، حالانکہ نماز کے اندر تو بھائی اس میں تو اللہ کے غیر کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا۔ فرمایا نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پورا وہ نظارہ جو اسراء و معراج کے اوپر جو سب باتیں ہوئی ہیں وہ سارا یہاں بیان ہوا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ پھر صلاۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ صلاۃ والسلام ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچیے یار نماز جو خالص اللہ کی عبادت، وہاں رسول اللہ کے صلاۃ والسلام، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر تیری وجہ سے ہم نے اونچا کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہاں پہنچ رہی ہے۔ اور اسی صورت میں آگے کیا فرما رہے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، مطلب یہ کہ جب تو فارغ ہو جائے دن میں ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دین دے رہے ہیں، دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتایا۔ فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تو فارغ ہو جائے لوگوں سے، مخلوق کے ساتھ دعوت تبلیغ سے، فَانْصَبْ، اب تھکا تو اللہ کی عبادت میں، اب اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکا، مطلب رات ہو گئی، رات میں اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو جا، بجائے اس کے کہیں کہ جب آرام کر، نہیں، اس لیے کہ رات کی فضیلت تو یہ کہ رات تو رازق کو ڈھونڈنے کے لیے، رات رازق کو ڈھونڈنے کے لیے، دن رزق کو تلاش کرنے کے لیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کر،
رغبت کر، کوئی اگر رغبت کا لفظ استعمال فرمایا، اور انسان کی نیچر ہے کہ رغبت کدھر کرتا ہے؟ جو بہت ہی مرغوب اور پسندیدہ فیوریٹ چیز ادھر رغبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق بنا کہ رب کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، نگاہ ہو تو تیرے رب کی طرف ہو، اور تو جو ہے دل و جان سے اپنے رب کی طرف دوڑ۔ تو دیکھو رات، تو اس کے اندر اشارہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ورفعنا لک کا ذکر ہے، یہ بلندیاں ہم عطا کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے رات کی شان کو سمجھ لیا ہے، ان کے رات کو شان کو سمجھ لیا ہے، اور راتوں کو کھڑے ہو کے جب اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پیروں پہ ورم آ گیا، آپ کے قدموں میں ورم آ گئے، سوج جاتے کھڑے کھڑے، یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ آپ اتنا زیادہ اس مخلوق کی اور لوگوں کی اس کے اندر اپنے آپ کو فنا کر رہے ہیں، آپ اپنی جانی کو ہلاک نہ کر بیٹھے، آپ ہاتھ ہلکا رکھیں۔ ایسا عابد دیکھا، اس نے عبدیت کی انتہا کر دی کہ معبود کو کہنا پڑا کہ آپ عبادت ذرا ہلکی کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ راتیں جو ہے نا یہ معمولی نہیں، تبھی تو امام رومی فرماتے ہیں کہ جسے رات کی قدر پہچان لی اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ ہم نے اصل میں راتوں کی قدر ہی نہیں پہچانی، اس لیے ہم پورے سال میں ایک لیلۃ القدر کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یار 10 کدوں ہیں، یار 21 دی رات ہے، 27 دی رات ہے، کیڑی رات ہے؟ وہ پاکستان میں مجھے یاد ہے، میں نارتھ ناظم آباد بلاک ڈی کراچی پاکستان میں، وہاں طیبہ مسجد ہے، طیبہ مسجد میں میں نے 8-9 سال جو ہے وہاں امامت خطابت کی ہے، اور نوجوان میرے ساتھ بہت جڑے ہوئے تھے۔ اب اعتکاف میں بیٹھے تقریباً 90 نوجوان میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے، 90 پہلی دفعہ جب وہاں اعتکاف بیٹھا۔ اب ظاہر ہے کہ آخری عشرہ جب آیا تو اس میں تاخراتیں آئیں، تو لیلۃ القدر کی بات ہے کہ لیلۃ القدر ہونی ہے جی۔ اب وہ میں نے ایک درس دیا عصر کے بعد، اس کے اندر لیلۃ القدر کی علامتیں بتائیں کہ لیلۃ القدر کی علامتیں کیا ہیں، کہ وہ رات بڑی روشن ہوتی ہے، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، بڑی ٹھنڈی اور پرسکون رات ہوتی ہے، اور انسان کی کیفیت بھی بڑی بڑی متوازن ہوتی ہے، اور اس کی علامتوں میں ایک علامت یہ بتائی کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے ہیں، اس رات میں کتا کوئی نہیں بھونکتا، یہ بھی اس کے اندر علامت تھی۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو بوندا باندی بارش برستی ہے، پھر سورج نکلتا ہے تو گویا کہ وہ چاش کے وقت تک وہ بالکل ایک تھال کی طرح نکلتا ہے، وہ اس کی روشنی میں تیزی نہیں ہوتی، تو گویا کہ صبح انہیں علامتیں دیکھ کے سمجھ گئے یار یہ رات لیلۃ القدر تھی۔ اب اس کے بعد رات کو عبادت کے معمول بنا دیے، چلو بھی عبادت کا ذکر کر کے، اب جب میں دیکھا کہ چند ایک تو میرے پاس بیٹھے، باقی بندے کہاں ہیں، باقی لونڈے کہاں ہیں بھائی؟ میں یوں کہا کرتا تھا کہ جی وہ سارے باہر ہیں، باہر وہ اچھی بڑی مسجد طیبہ مسجد اگر کسی نے دیکھی ہو، بہت بڑی مسجد ہے، تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا باغیچہ بھی ہے، پارک بھی ہے، تو کہتے سارے باہر بیٹھے ہیں۔ اچھا باہر دیکھا تو دیوار جو مسجد کی تھی سین کی، دیوار کے ساتھ ساتھ لگ کے بیٹھے سارے، پوری بات کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیا ہوا، کیوں باہر بیٹھے؟ ایک کو میں نے بھیجا پتہ کرو کیا، وہ کہتے بھائی یہاں کیوں؟ کہتے یار ہم کتے کی آواز سن رہے ہیں، کوئی کتا تو نہیں بھونکا تاکہ اگر کتے کی بھونک آئے سمجھے آج دی رات نہیں سو جاؤ۔ یعنی اس امت کو علامتیں بتانا بھی مصیبت ہے۔ تو کہتے جی وہ ہم ادھر اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں سارے اپارٹمنٹ فلیٹس ہیں، گلیاں کوچے ہیں، ہم کتے کی آواز سن رہے، کوئی کتا بھونک تو نہیں رہا۔ تو یہ حالات ہے، تو مطلب یہ بات نہیں، وہی بات ہے نا کہ شاہ گل جو ہے وہ لال داڑھی والا ہوتا ہے، لیکن ہر لال داڑھی والا شاہ گل نہیں ہوتا۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، ایک دیہاتی ریل کے سفر پہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا یار یہ ریل پہ جا رہا ہوں، کہتا اچھا، کہتا پتہ یار میں کبھی ریل پہ گیا نہیں، کوئی علامت بتاؤ، کہتا اس کے آگے انجن ہوتا ہے، انجن سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ او اچھا بس صحیح ہے۔ اس نے اپنے سر پہ رکھی ہوئی تو گنوں کی گٹھڑ اور چل پڑا، اور آگے موٹا کالا ٹیٹی جا رہا تھا سگریٹ پیتا ہوا، اس کو دیکھا کہتے یار علامتیں پوری ہیں، علامتیں پوری ہیں، کالا بھی ہے اور دھواں بھی نکل رہا ہے، ہونا تو یہی ہے۔ وہ چھلانگ مار کے اوپر چڑھ گیا، وہ ٹیٹی کہا کیا بدتمیزی، اور جی چل تو ہی انجن ہے نا، نالائق تجھے کس نے کہا مجھے علامتیں یہی بتائی ہیں کہ کالا ہوگا دھواں نکل رہا ہوگا، دونوں علامتیں موجود ہیں۔
بھائی اس میں شک نہیں، جو انجن ہوگا وہ کالا ہوگا اور دھواں نکل رہا ہوگا، لیکن جو کالا اور دھواں نکل وہ انجن ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میں کہا اللہ کے بندو، لیلۃ القدر ہوگی تو کتا نہیں بھونکے گا، یہ اس میں شک نہیں، لیکن کبھی کتا نہ بھونکے تو وہ لیلۃ القدر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ علامت کا مطلب تو یہ ہے۔ اب تم نے یہ سوچا کہ کتا اگر نہیں بھونکا تو اس کا مطلب ہے یہ رات لیلۃ القدر ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنی راتیں ایسی ہوں گی جس میں کتا نہیں بھونکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہوگی لیلۃ القدر اس میں کتا نہیں بھونکے گا، کیونکہ ظاہر ہے کو لیلۃ القدر تنگی والی رات، قدر میں تے تنگ ہو جانا، یہ زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے لیے، اتنے ملائکہ اترتے ہیں، ایک دوسرے فرشتوں کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، زمین تنگ ہو جاتی ان کے لیے، اس سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور جہاں اتنے ملائکہ آ جائیں تو وہاں کتا کیوں بھونکے گا؟ کیونکہ کتا شیطان کے تصرف سے بھونکتا ہے، لہٰذا شیطان دور دور تک بھاگ جاتا ہے، ایک اذان دینے سے بھاگ جاتا ہے، تو ملائکہ جب اتنے آگے دنیا کے اندر اترے تو شیطان کہاں ہوگا؟ تو لیلۃ القدر تنگی والی رات، اور ایک مطلب کہ مرتبے والی رات، مطلب ہے کہ آج کی رات میں اللہ مرتبے متعین کرتے ہیں کہ معراج کی رات گزری ہے، کس نے خدا کو پکارا، اور شب برات گزری ہے، کس نے خدا کو منایا، پھر روزے آ گئے، پہلا عشرہ گزرا ہے رحمت کا، کتنی رحمتیں کس نے سمیٹی، پھر مغفرت کا کس نے بخششیں سمیٹی، پھر اب آخری عشرہ شروع ہوا جہنم سے بری ہونے کا، اس میں اب قدر والی رات اس نے پالی، فرمایا اس کا مرتبہ بلند کر دو، اس کو اولیاء کاملین میں شامل کر دو، اس کو صدیقین میں شامل کر دو، اس کو جو ہے عابدین میں شامل کر دو۔ تو مطلب یہ کہ یہ مرتبے متعین ہوتے ہیں اس رات کے اندر، یہ قدر والی رات، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ پہلی راتوں کی قدر کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر کے نتیجے میں آپ کو وہاں پر قدر عطا فرمائیں گے اور آپ کو قدر و منزل نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے تو اسے لیلۃ البرات جو شب برات یہ بڑی اہم رات ہے، یہ بے بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد پر میں نے بتایا کہ حدیثیں ہیں، اور جو سلف صالحین عبادت اس رات پہ کرتے رہے اور خدا کو پکارتے رہے اور جو 15 شعبان کا روزہ رکھتے رہے، اس رات کو ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ یہ رمضان کی رات کی ریہرسل ہے۔ آپ جب اس کے اندر عبادت کریں گے گویا کہ آپ اپنے آپ کو غسل توبہ کر لی، غسل توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے ہیں، اور جس کی غسل توبہ مکمل ہوگی اس رات میں ان کے لیے پھر پہلا عشرہ رحمت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پہلے سے پاک صاف شفاف ہے تو پاک صاف کپڑے پر ہی خوشبو چھڑکتے ہیں نا، تو رحمت کی خوشبو اس کے اوپر چھڑک دیں گے، بھئی یہ تو پہلی پاک صاف ہے، اس پہ رحمت، اس کے لیے وہ رحمت بن جائے۔ اور جو ذرا بھی میلا کچیلا کچھ رہا کچھ نہیں، زیادہ نہیں ہوا، تو فرمایا کہ نہیں یہ پہلا عشرہ گزارو تو دوسرے عشر میں جا کے اس کے لیے بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا کہ بھئی اب یہ صحیح ہو گیا، اب اس کو بخش دو۔ اور جو اور زیادہ گندا ہوا وہ اور زیادہ 20 دن اللہ کو پکارتا رہا، پھر آخری عشرے میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ ٹھیک ہوگا، اطمینان، اس کو جہنم سے اب بری کر دو۔ تو اللہ نے یہ لیول ایویں نہیں رکھے، تو آپ اس لیے اس رات کے اندر اگر اتنا گڑگڑا لیں گے، پکار لیں گے تو انشاءاللہ پہلا عشرہ سب کے لیے رحمت بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی غسل توبہ ہم اس رات میں کر لیں، اور اس رات میں عبادت، اب ساری رات جاگ نہیں سکتے کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ مغرب کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں، 20 نوافل پڑھ لیں، 10 نوافل پڑھ لیں۔ ویسے میں معمولات ہر شب برات کے موقع پہ کروایا کرتا ہوں، اور یہاں جو ہے وہ مسجد یوسفین کے امام اور میرے عزیز داماد مولانا سید فہد حسین موجود ہوں گے، وہ انشاءاللہ یہاں پہ وہ معمولات کروا دیں گے۔ وہ ایک خاص دعا اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ خاص دعا جو ہے، ویسے میں نے اپنی فیس بک پہ رحم ٹی وی یو ایس اے کی فیس بک پہ وہ معمولات ڈال دیے ہیں، تو وہ معمولات آپ کریں، تو اس رات کے وہ سارے معمولات آپ کر لیں اور وہ نوافل پڑھ لیں، بس آپ کی اس رات کی جو ہے فضیلت حاصل ہو گئی انشاءاللہ۔ اور ایسے سچا غسل توبہ ہو گیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ آتے ہی آپ پر رحمت کا عطر چھڑک دیا جائے گا۔ تو یہ ہے، تو اس لیے اس رات کے اندر جو ہے خالی نہ جانے دیں، کیونکہ مغرب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجلال فرماتے ہیں۔ ویسے پورے سال کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ یہ تہجد کے وقت میں آخری تیسرا پہر جو ہوتا ہے، اللہ جو آسمانی دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں، اور کیا اعلان کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں؟ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں؟
حل میں مبتلا فعافیہ ہو، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں؟ اللہ قضا اللہ قضا۔ نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر ضرورت کا نام لے کر اللہ پکارتے ہیں، یہ تہجد کے وقت میں ہر رات۔ لیکن یہ جو رات آتی ہے شب برات، تو مغرب کے وقت سے اللہ یہ اعلان شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اب بتائیے، تو لہٰذا مغرب جیسے ہوئی آپ نے نماز پڑھی، اب مغرب کے بعد آپ 6 نوافل پڑھ لیں، اب بینی کے نوافل کی نیت سے پڑھ لیں، تو 2-4 نوافل پڑھ اس وقت اللہ سے خوب مانگ لیں، کیونکہ اللہ اس وقت پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی بخشی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی کسی مصیبت مبتلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سن لیں گے۔ تو مطلب یہ کہ اپنا حصہ اور حاضری اللہ کے یہاں لگوا دو۔ اللہ کے خزانے بہت ہیں، اللہ آپ کے 100 سجدوں کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہمت نہیں ہے کوئی بات نہیں، 2 سجدے کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا اندر کا فکر اور خلوص چاہیے، وہ کس درد کے ساتھ آپ نے پکارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کے سینے سے لگاتے ہیں۔ اس لیے لیل و برات کی فضیلت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا